اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی بریلوی گجرات سے۔ جیسے کہ آج کل دیوبندی وہابی بہت ہی مکار کذاب ہو گئے ہیں، اور تھے بھی پہلے سے۔ بات دراصل یہ کہ اب یہ وائس پہ بات نہیں کرتے، کبھی 2 منٹ پہ بات کرتے، کبھی ادھر کبھی واٹس ایپ پر، تو ادھر ادھر اپنی ریکارڈنگ دلیل نہ ہو اس لیے اپنی ریکارڈنگ نہیں کرواتے ہیں بات کر کے، کیونکہ آپ لوگوں کو چینل وینل تو ہوتا نہیں، بیچارے سڑک چھاپ انسان ہوتے ہیں۔ میں کچھ کمیٹی بات کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ان کی اوقات حیثیت کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندی وادیوں کا فتنہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے، اس تعلق سے وائس بنانا پڑ رہا ہے۔ یہ بات کال پر نہیں کرتے ہیں، میرے پاس کئی سارے نمبر ہیں، میں نے لگائی بھی تو لوگ بات نہیں کر رہے، کبھی زوم میٹ پہ بتاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ کئی سارے سنی بھائیوں کا میرے پاس کال بھی آیا، میں ریکارڈنگ اگر لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے لوگ سنی بھائیوں کو یہ لوگ ادھر سوشل میڈیا بلاتے ہیں، ادھر چلاتے ہیں، بات کرنے کے لیے اسی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ہو گئی۔ اب میں ایک وہابی جس کا نام ہے توفیق الرحمان، یہ سعودی میں بیٹھ کر سعودی ریال کھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے اور قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے من مانی طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ کس کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے اور کس کا طریقہ رہے گا وہ میں حدیث کی روشنی میں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن اور حدیث پہ چلنے کا۔ کیا کرتے دعویٰ؟ قرآن اور حدیث پہ چلنے کا۔ دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح موجود ہے، ابھی میں آگے حوالہ دوں گا کہ صرف دعویٰ کر لینے سے ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کے تعلق سے کئی ساری علامات بیان کی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف بلائیں گے۔ اب لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، ضرور قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے منمانی طریقے سے اپنی منمانی طریقے سے سمجھنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ضرور ہو جاتا ہے۔ جو اپنے منمانی ترجمہ کرتا ہے، اپنے منمانی مفہوم بیان کرتا ہے، جیسے کہ یہ وہابی عالم جس کا نام توفیق الرحمان ہے، پہلے آپ اس کا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر میں آگے تبصرہ کروں کس طریقے سے یہ آیت کو اپنی منمانی ترجمہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سارے پیر فقیر بابے غوث کتب ابدال حضرت شیخ مرشد اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑی 11ویں شریف کا حلوہ رکھا ہوا ہے، مکھی نے اپنے حصے کا اٹھایا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے اس کا حصہ بھی نہیں چھین۔ جی، جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو دی، یہ ویڈیو ہے توفیق الرحمان، وہابی کے عالم ہیں بہت بڑے، یعنی اہل حدیث جماعت سے مسلک کے تعلق رکھنے والے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ سعودی میں ریال کھاتے ہیں، ریال کھا کر کے لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت ہے پارہ نمبر 17 سورہ حج، یہ آیت نمبر 73-74، یہ آیت پڑھ کے اور اس کے بعد میں ترجمے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ غوث ہو کتب ابدال ان سب ولیوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی حلوہ رکھ دے اور وہ اس کو اٹھا کر لے کے چلا جائے تو اس کو مکھی سے وہ حلوہ بھی نہیں لے سکتے، واپس نہیں لا سکتے۔ ان کی کمزوری بیان کر رہے ہیں اور اپنے منمانی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی محدث کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی مفسر کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان ساروں نے یہی بیان کیا ہے کہ اس آیت سے مراد کفار ہے، مشرکین مکہ کے جو بت لازو عزا منات کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے۔ چلیے میں تفسیر ابن کثیر کا ہی حوالے دیتا ہوں جو ان کے نزدیک بہت معتبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر نے ہی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کم عقل پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے۔ اس کے آگے پوری تفسیر میں یہ بیان ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس کے آگے لکھا ہے کہ ان کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ یہ سب اکٹھا ہو جائیں تو یہ مکھی سے وہ چیز بھی نہیں لا سکتے جو لے کے اڑ جائے۔ اور یہ فٹ کس پر کر رہے ہیں؟ انبیاء اولیاء پر، انبیاء علیہ السلام پر، اولیاء اکرام پر فٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کن کا طریقہ رہا ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ طریقہ کس کا رہا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں، اب حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث بہت مشہور ہے، حدیث نمبر 6931 نمبر صحیح بخاری کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب بانا ہے، ٹائٹل باب کا نام ہے قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت حجت علیکم۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یرحم شرارہ خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خارجی فرقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. کیوں؟ انہو انطلقوا الی آیاتنا نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنون، وہ آیتیں جو بتوں اور کفاروں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. ایک خارجیوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے. اور ایک بات بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، دجال کا جو فتنہ اٹھے گا، یہ تو میں نے ایک بات کلیئر کر دی، بات ختم ہو گئی. ایک خوارج کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بتوں اور کفاروں کی مذمت میں جو آیت نازل ہوئی ہے مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. اور دوسری ایک بہت ہی پتے کی بات جو ہمارے سنی بھائیوں کو نہ معلوم ہو، وہابیوں کو بھی تو بیچارے علم سے رہتے ہیں، مطلب قرآن حدیث پڑھتے تو نہیں ہیں، اپنے مولویوں کی تقریر وغیرہ دیکھ کر کے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. تو بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ جو دجال کا فتنہ اٹھے گا جس کے لیے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اپنی امت کو کہ دجال کا فتنہ کس فرقے سے نکلے گا؟ یہ اہل حدیث جماعت سے فرقہ، یہ اہل حدیث یعنی خارجی فرقے سے ہی نکلے گا دجال کا فتنہ. ہو سکتا ہے کل کے لوگ مجھے کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. چلیے میں حوالہ دیتا ہوں کہ اہل حدیث جماعت یعنی خارجی فرقے کے جماعت سے نکلے گا، اور یہ ہر دور میں خارجی فرقے کے لوگ نکلتے آئیں گے، صرف نام تبدیل کر کے، نام بدل کے، کبھی وہابی، کبھی اہل حدیث، سلفی، محمدی، یہ الگ الگ نام رکھیں گے، لیکن عقیدہ سب کا وہی ہوگا. بتوں کفاروں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیت کو فٹ کریں گے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کفاروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کا اتنا مسند مشکات میں حدیث ہے، تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے، مشرکین مکہ کفار کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، وہ حوالہ میں لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے. یہی ان کا موقف ہے، آج بھی دیکھ لیجئے. یہ جتنے کفار لوگ ہیں ان کو سعودی میں بلا کر کے ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کا بہت اچھے سے خیال کرتے ہیں، چاہے یہودی ہو گئے، چاہے عیسائی ہو گئے، چاہے ہمارے انڈیا کے غیر مسلم مشرک ہو گئے، ان سب کے بہت اچھے سے احترام کرتے ہیں. اور ہمارے جو انڈیا کے مسلمان سنی ہم کے بریلوی جاتے ہیں وہاں ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ ویڈیوز میں بالکل موجود ہے، واضح ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے لوگ جڑے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عام بات ہے. اب میں حوالے دینے لگا ہوں، حوالہ دیتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے، اب میں حوالے ایک ایک کر کے میں دیتا ہوں. حوالہ جیسے کہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو میں دکھاؤں گا کہ دجال کا فتنہ جو ہے، دجال کا فتنہ جماعت اہل حدیث یعنی خارجی آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، طرح طرح کا نام ہے، لیکن عقیدے کے تعلق سے وہی عقیدہ جو خوارج کا تعلق، جو خوارج کا طریقہ ہی رہا ہے، وہی نام بدلنے سے وہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے وہ چاندی کا نہیں ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو وہی گندگی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے، تو نام تبدیل کرنے سے عقیدے نہیں چھپتے، عقیدہ وہی ہے. چلیے اب میں حوالہ دینے لگا ہوں ایک ایک کر کے. پہلا حوالہ میرے پاس کتاب ہے سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4765 نمبر. کتنا؟ 4765 نمبر. حدیث لمبی ہے تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور جو حدیث ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. بہت لمبی حدیث ہے، میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ پڑھ لیں اور جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لیں. حدیث کا خلاصہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، حالانکہ وہ اس کی کسی چیز کے بھی کسی تعلق نہیں رکھتے ہوں گے. تو کس کی طرف بلائیں گے؟ خوارج کی علامت سے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حالانکہ وہ اس سے کسی چیز سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہوں، بلائیں گے لیکن تعلق نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، بلائیں کس کی طرف؟ کتاب اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، لیکن تعلق نہیں رکھتے ہوں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے پر الزام لگائے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کل کو یہ کہتے کہ بھائی ساری جھوٹ بولاتے ہیں، تو حدیث میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے. اور یہی اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. اب رہی بات تھوڑی سی میں ادھر کچھ باتیں کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو، جیسے کہ میں صحیح بخاری کا حدیث بھی بیان کر دیا تھا، اور ایک خوارج کے تعلق سے ایک اور علامت یہاں بیان کر دیتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے میرے پاس، کتاب ہے سنن ابن ماجہ،
حدیث نمبر اس کی ہے 176. حضرت ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ قاضی لوگ آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں، اور جنہیں یہ لوگ قتل کرتے وہ بہترین مقتول شہید ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے یہ جہنمیوں کتے ہیں. کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں. اور یہ بات کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے یہ مسلمان تھے، پھر یہ کافر ہو گئے. تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو امامہ کیا آپ نے فرمایا ہے؟ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کتے اور ایک کافر ہے. یہ بندی آج کل کو میں نے دیکھا ہے کہ رونا روتے رہتے، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں کافر ہو گئے. کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کافر ہو گئے. اور کون سا یہ دیوبندی بیچارے کہاں سے وصول لے کر آتے رونا روتے رہتے ہیں کسی کافر کا کافر نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف واضح فرمایا کہ پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. کل کوئی دیوبندی نہ کہے کہ بھائی کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو اس کو ثبوت لینا ہوگا. میں نے حدیث شریف کا ثبوت دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میرے پاس کتاب ہے ایک سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 174، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ایک حدیث میں نے 170 بتائی، اب 174 بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن کو پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا جب بھی ان کا کوئی گروہ پیدا ہوگا. سن لیجیے حدیث شریف کا میں بالکل ایک ایک الفاظ پڑھ رہا ہوں. جب بھی ان کا کوئی پیدا ہوگا ختم کر دیا جائے گا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے 20 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اس میں سے کوئی برا نکلے گا تو ختم کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کا آخری انہی میں سے نکلے گا، یعنی دجال. نکلے گا انہی میں سے نکلے گا دجال. اور جیسے کہ میں نے ابھی خوارج کی علامت بتائی کہ خوارج کی علامت میں کیا کیا علامت ہے، اور ان کا آخری دجال انہی میں سے نکلے گا. ٹھیک ہے؟ اہل حدیث جماعت ہے جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، دجال انہی میں سے نکلے گا. میں نے یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، میں نے کوئی اپنے من گھڑت اپنے ساتھ سے بات نہیں کی. کل کو کوئی مجھے نہ یہ کہے کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی. اپنی طرف سے میں نے ابھی تک کوئی بھی بات نہیں کی. میں نے جتنی بھی باتیں کی ہے حدیث شریف میں نے بیان کی، اور معتبر کتاب سے بیان کی ہے، اور بالکل صحیح حدیث بیان کی ہے. ضعیف بھی کل کے کوئی مولوی کہہ کے بھاگ جائے تو ضعیف حدیث ہے. باتیں تو بہت ساری ہے میرے پاس، حوالے تو بہت سارے ہیں، تو میں اسی پر میں ختم کرتا ہوں. اور اس کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ خوارج کے تعلق سے ایک اور بنانے والا، کل انشاءاللہ پارٹ 2 بناؤں گا، واضح کر کے تب بیان کر دوں گا کہ یہ آج کل کے جو قرآن و حدیث کے دعوے دار اور خوارج ہیں، دعوے دار ہیں لیکن خوارج ہیں، خارجی ہیں، وہ کون ہیں، ان کا نام و نام کچھ میں نام ظاہر کروں گا اور دکھاؤں گا حوالے کے ساتھ کہ ان کے عقائد پر کون کون چل رہے ہیں، کن کے نام ہے. کچھ نام یہاں بیان کر کے میں بات کلیئر کروں گا پارٹ 2 میں انشاءاللہ. کل ضرور انشاءاللہ پرسوں اپلوڈ ہوگی، اور وہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا. کچھ نام اور ان کے عقائد ان کی کتابوں سے میں بیان کر کے بات کلیئر کروں گا جن کے فرقے سے دجال ظاہر ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، یعنی یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرائے ہیں. اور ان کا فرقہ کون سے فرقے سے نکلے گا؟ خارجی فرقے سے. اور خارجی کی میں نے علامت 1-2 رکھی ہے، اور بھی کئی ساری علامتیں ان سارے آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نام اور آج کل خوارج کے عقائد پر کون چل رہا ہے، ان کے نام ان کی کتابوں سے حوالے میں پیش کروں گا انشاءاللہ ضرور پارٹ 2 میں. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.